اگلی آیت ہے تو کفار کے لیے، لیکن دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس پر ایک کامنٹ بھی ہمارے پاس آیا، یو ایس اے سے آیا کہ جملہ بڑا قیمتی ہے، خدا کی قسم میں لفاظی نہیں کر رہا، جو بیان کر رہا ہوں پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے ہے، اور بعض باتیں بہرحال دل سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو سنیے گا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی اعمال کی آگے بھیجی۔ یہ تو پکے کھلے کافروں کا بیان، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جا رہی ہے، اعراض کر رہے اور بھول کے جو کمائی آگے بھیج رہے ہیں، یہ تو کافروں کا بیان ہو گیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان، اللہ کی توفیق، مجھے یقین ہے سینکڑوں ہزاروں شاید لاکھوں لوگ ہوں جن کو فرسٹ ٹائم یہ موقع مل رہا ہے کہ ترجمہ قرآن اپنی زبان میں سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہو؟ رمضان چلا جائے گا، ہم قرآن کو بند کر دیں گے کیا؟ اس کے بعد قرآن بند ہو جائے گا کیا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کو فراموش کریں، بلکہ اب دل و جان سے اس سے اور تعلق قائم کریں، اور رمضان شریف میں بھی، رمضان شریف کے بعد بھی ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن کے ساتھ ہو، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی زبان، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اب کافروں کے تعلق سے بیان، جو ہر دھرم تھے، اللہ کا شکر ہے ہم تو پلٹ رہے، تبھی تو بیٹھے ان راتوں میں اللہ کے حضور قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرمائے، مزید توفیق دے۔ لیکن وہ کافر اور وہ لوگ جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں، قرآن کو فراموش کریں، ان کا ذکر، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بہرا پن ہے، جو ہر دھرمی پر اتر آئے اللہ قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ ان کے ہر کیے پر ان کا مواخذہ کرے تو جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ سارے کرتوتوں پر نہیں پکڑتا، ہر جرم و گناہ پر نہیں پکڑتا۔ اگر ایسا ہو تو 2 مرتبہ قرآن نے کم از کم کہا، ایک جاندار کو بھی اللہ زمین پر باقی نہ چھوڑے، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ مؤخر کرتا ہے معاملے کو۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِيدًا، اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اگلے 2 رکوع میں تیسرا واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور اس ایک واقعے میں 3 واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ جی مجھے پتہ ہے، الحمدللہ اکثر لوگوں کے واقعہ معلوم ہے، تو بھائی اکثر لوگوں نے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن ہم تو ہر سال قرآن دہراتے نا، تراویح میں تلاوت کرتے، تو ہم بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر عرض کروں، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عہد ہے، کسی نے سوال کیا، بخاری شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے، موسیٰ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، کہا بھی ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہا، کچھ پردے ہٹا کر دکھانا چاہا، اے موسیٰ جائیے فلاں مقام پر، وہ مقام متعین کر دیا گیا، ہمارے ایک بندے سے ملی جناب خضر، ان کا نام احادیث میں ذکر آیا، اور پھر دیکھیے کہ علم کے اور بھی گوشے کیا کیا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تشریعی علم ہے، تشریعی امور، شریعت، یہ حلال یہ حرام، اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ایک تکوینی معاملات، زلزلہ کب آئے گا، کسی کی موت کب واقع ہوگی، ایکسیڈنٹ کب ہو جائے گا، یہ تکوینی امور جو اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں، یہ خاص علم جناب خضر کے پاس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونی ہے جناب خضر سے، یہ واقعہ آ رہا ہے، اور یہ تیسرا واقعہ، اور سبحان اللہ یہ ظاہر کا پردہ ہٹ کے اس کے پیچھے جو کچھ حقائق ہیں، ایک جھلک، 2 جھلک، اور بلکہ تیسری جھلک ہمارے سامنے آئے گی اس پورے واقعے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کے ان واقعات کی جو تاریخی تفصیلات، مقام کون سا تھا، سال کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، ٹائم کون سا تھا، یہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے، کچھ تاریخی حقائق تفاسیر میں مطالعہ کر لیجئے گا، جو کرکس آف دا میٹر رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے آنا چاہیے، ہم تو مختصراً اسی پر کلام کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا میں چلتا ہی رہوں گا
یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم یعنی ملنے کے مقام پر، یا مدت دراز تک میں چلتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے جگہ متعین فرمائی جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر آپ کی ملاقات ہونی ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ توجہ رکھیے گا، یہ فرائیڈ فش تھی بھائی، جی انہوں نے اپنے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی فرائیڈ فش۔ تو جس جگہ پہنچنا تھا مچھلی وہاں بھول گئے، اور مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح، تیزی کے ساتھ دریا کے اندر چلی گئی۔ فرائیڈ فش کو زندہ کس نے کیا؟ کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ مادہ پرستی کا رد فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے، پورا کرکس آف دا میٹر اس سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے سامنے رہے۔ دجل دھوکے فریب کو بھی کہتے، دجال وہ بہت بڑا دھوکے باز تو ہے، ایک دجل فریب دھوکہ اسی دنیا کو سب کو سمجھ لینا، اور اس کے ورے اس کے پیچھے جو حقائق ان کے اوپر توجہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا رہا ہے۔ خیر، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا ناشتہ تو لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہم نے اپنے سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ شاگرد ساتھ ہے خدمت کے لیے، بعد میں وہ شاگرد کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور جناب خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب وہ بریک فاسٹ کا ٹائم آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا مطالبہ کیا، کہا جی، اور کہا کہ بھائی بڑے سفر میں تھکاوٹ ہو گئی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، شاگرد نے کہا آپ نے بھلا دیکھا جب ہم پتھر یعنی چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی بھول گیا۔ شاگردوں سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا، کوئی بات نہیں، میں تو بھول گیا مچھلی کو۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ یہ دینی گفتگو میں شر کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی جو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوششیں کرتا ہے، تو شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا، تھی تو فرائیڈ فش، اللہ اکبر، ہم نے ناشتے کے لیے کھانے کے لیے رکھی تھی اور وہ سب دریا کے اندر چلی گئی۔ اچھا ایک نقطہ آگے موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہی تو مقام تھا۔ تھکاوٹ کب ہوئی ہے؟ جب معین مقام سے کچھ آگے چلے گئے۔ ہمارے لیے نقطہ، ہاں ہمارے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باؤنڈری سیٹ کر دی نا، اس سے رائٹ لیفٹ ہوں گے تو تھکاوٹ آئے گی، مشکل آئے گی۔ اللہ نے متعین کیا رائٹ لیفٹ ہوں گے تو تھکاوٹ آئے گی، مشکل آئے گی، یہ بھی نقطہ سمجھنے کا ہے۔ قال ذلک ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی یہی تو وہ مقام تھا جو ہم چاہتے تھے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اس مقام کو پر ہی تو ہمیں ملنا تھا۔ فارتد على آثارهما قصصا، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے دیکھتے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جناب خضر کو پایا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ اب شاگرد صاحب کا معاملہ ختم، اب جناب خضر سے ملاقات، ایک خاص علم اللہ نے عطا فرمایا۔ میں نے دو اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی، ایک تشریعی امور شریعت کے احکام و موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم، ایک تکوینی امور ان کا اظہار ابھی ہوگا، وہ خاص علم جناب خضر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی راہ میں سے جو بات آپ کو سکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کسی سے سیکھنا چاہتے ہو، تعلیم لینا چاہتے ہو تو ادب ملحوظ رکھا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے، آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور جو بھلی راہ آپ کو بتائی گئی سکھائی گئی اس میں سے آپ مجھے سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے فرمایا بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے اس پر صبر کر سکیں گے اے موسیٰ جس کی واقفیت کا معاملہ ابھی آپ کے احاطہ علم میں نہیں آیا، آپ اس کی واقفیت کر ہی نہیں سکتے۔ خاص بات ہے موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امور پر متعین ہے اور جناب خضر تکوینی امور پر متعین ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کیسے صبر کر سکیں گے کہ جس کا آپ نے واقفیت سے احاطہ علم نہیں کیا، یعنی اس علم کا بھی آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو جلد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ آداب بھی آ گئے اور یہ اگریمنٹ بھی ہو گیا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا، بس جناب خضر نے فرمایا اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے مت پوچھئے گا کسی بھی بات کے بارے میں جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ یہ اگریمنٹ ہوا، اب چل پڑے۔
اب چلے ہیں تو تین واقعات سامنے آئیں گے. جناب خضر اللہ کے حکم سے پابند ہے ایک حکم کے, اور جناب موسیٰ علیہ السلام شرعی امور کو جانتے, حلال حرام کے مسائل کو جانتے, وہ اس کی بنیاد پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے, حتی اذا رکیبا فی السفینۃ خرقہا, یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے, جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا, تختہ توڑ دیا. قال اخرقتہا لتغرق اہلہا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس میں سوراخ کر ڈالا, ارے بھائی تم اس کے سواروں کو غرق کر دو گے. لقد جئت شیئا امرا, تم نے بڑی بھاری بات کر ڈالی. قال الم اقل انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس پر میرا مواخذہ نہ کرے جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالے, ذرا چلنے دے, میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے, حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے تو جناب خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک پاک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا, یقیناً تم نے بہت ہی بڑا ناپسندیدہ کام کر ڈالا. اللہ اکبر. 16واں پارہ شروع ہوتا ہے, قال الم اقل لک انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر ہرگز نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے, اب اگر میں سوال کروں تو پھر معاملہ ختم, بہت ہو گیا, ایک دفعہ سوال ہو گیا, دوسرا بھی ہو گیا, اب کروں تو پھر معاملہ ختم. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے, حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما, یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس آئے, انہوں نے ان کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ ان کی مہمانی کریں, ضیافت کریں. عجیب بات, کھانا بھی نہیں کھلایا وہ گاؤں والوں نے. فوجدا فیہا جدار یرید ان ینقض فاقام, پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا چاہتی تھی تو جناب خضر نے اسے سیدھا کر دیا, اللہ نے صلاحیت دی تھی, ہاتھ پھیرا سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے, کھانا انہوں نے کھلایا نہیں ہے اور فری میں آپ نے دیوار ٹھیک کر دی, بھائی اجرت ہی لے لیتے, کچھ کھانے کا انتظام ہوتا. قال ھذا فراق بینی و بینک, جناب خضر نے کہا اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں آپ کو حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. یہ ایک واقعے میں تین واقعات آ گئے. اب حقائق کیا ہیں اس کے لیے آپ انتظار کیجئے گا, ایک وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے, سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کو انتظار ہے کہ وہ پردے ہٹیں اور تین باتیں ایک ہی واقعے میں سامنے آ گئیں, کیا ان کی اصل حقیقت آئی ہے قرآن حکیم سے معلوم کرتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. جناب خضر اب بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کیوں ہوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, رہی کشتی وہ چند محتاج لوگوں کی تھی, مسکینوں کی, جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے, کشتی چلا کر وہ کمائی کرتے تھے. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں. کیوں؟ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیا کرتا تھا. ایک تختہ توڑ دیا تو عیب آ گیا, بادشاہ نے چھوڑ دی, تختہ بعد میں بھی لگ جائے گا, پوری کشتی چلی جاتی تو یہ بیچارے کمائی سے بھی محروم ہو جاتے. ذرا سی ناگوار بات تھی مگر فائدہ بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا سوال بالکل ٹھیک تھا, تم نے کیوں بھائی کشتی توڑ دی؟ شریعت تو منع کرتی ہے کسی کا نقصان کرنے سے, لیکن جناب خضر تکوینی امور پر متعین ہیں, وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے اور اللہ کی مشیت کے مطابق معاملات ہوتے ہیں, اس لیے کشتی انہوں نے توڑ دی. دوسرا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا, اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے, بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا, بس ہم نے ارادہ کیا. یہ انداز بتا رہا ہے کہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے, کیونکہ لڑکے کا قتل بھاری بات ہے.
انداز بتا رہے کہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو. لڑکا چھوٹی عمر میں چلا گیا، نابالغ سے کل سوال نہیں ہوگا. ماں باپ محفوظ ہو گئے، اللہ آئندہ اچھی اولاد عطا فرما دے گا، نیک اولاد عطا فرما دے گا، ماں باپ کا ایمان محفوظ رہے گا. بڑی بھاری بات ہے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے، مگر اللہ کے کلام کا یہ نقطہ اگر سامنے رہے تو اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے، اسی میں خیر ہوگی. یہ حقائق ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بس آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو وہ دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں دیوار درست کر دی؟ یتیم بچوں کی تھی، خزانہ نیچے تھا، دیوار ہٹ جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے لیتے. اللہ نے چاہا کہ دیوار محفوظ رہے، بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور بچوں کا باپ نیک تھا. آج ہم اولاد کے لیے دولت جائیداد دولت جائیداد دولت جائیداد کی فکر کرتے ہیں. اولاد کے لیے نیک اعمال کی فکر کریں، یعنی اللہ کے حضور نیکیاں کریں تو اللہ اس نیک عمل کے بدلے اولاد کو بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ نقطہ بھی یہاں پر ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ایک واقعے میں 3 واقعات، کشتی کیوں توڑی، لڑکا کیوں قتل ہوا، دیوار کو درست کر دی گئی اجرت کے بغیر. جناب خضر کے ان جوابات سے کچھ کھلا نا ہمارے سامنے. کبھی کبھی ناگوار باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوتی، انہی میں خیر ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ فرماتے البقرہ آیت نمبر 216 میں، ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں ناگوار لگے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. یہ مادہ پرستی کا رد ہو رہا ہے، ظاہر میں کچھ اور حقیقت کچھ اور تھی. وما فعلته عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. سبحان اللہ. جناب خضر وضاحت فرما رہے ہیں وہ خاص علم تکوینی امور کا تھا. کب معاملات ایسے آنے، کسی کی موت، کسی کا نقصان وغیرہ، یہ شریعت سے متعلق کا معاملہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا بالکل بجا تھا شریعت کے حکم کے مطابق، اور جناب خضر اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ درست تھے. ہمیں سمجھنے کو سیکھنے کو موقع مل گیا. سبحان اللہ. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت اے موسیٰ جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اب چوتھا واقعہ آ رہا ہے، اور یہ عظیم الشان واقعہ جناب ذوالقرنین کا. اور ایک رائے وہ جو کہ خورس کا نام ہم نے بیان کیا تھا کہ 539 قبل مسیح 539 BCE بیفور کرسچن ایرا، جناب قیخورس جن کا نام قرآن ذوالقرنین بیان کرتا ہے، انہوں نے یہود کو نجات دی تھی. بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور یہود ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے. چنانچہ انہیں سوال کروایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا، اور یہود کو جواب دے دیا گیا. یہود تھے مدینے میں، مکے والوں کے ذریعے وہ سوالات کروا کے چیک کرتے تھے یہ رسول سچے ہیں کہ نہیں. اللہ یہ کلام عطا فرما رہا ہے. ذوالقرنین بادشاہ تقریباً آدھی دنیا کی سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، شاندار اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. مگر یہ متقی انسان تھے، نیک بادشاہ تھے. نیک لوگوں کو بھی اللہ بادشاہت و خلافت اور اقتدار زمین میں عطا فرماتا ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صبر کا پہلو تھا اصحاب کہف کا واقعہ نوجوانوں کا، اور شکر کا پہلو آ رہا ہے جناب ذوالقرنین بادشاہ کا. اور آج دنیا پرست کیا کہتے ہیں، ارے یہ دین والوں کو کہاں بادشاہت ملے گی، یہ دین والے کیسے دنیا چلا کے دکھا سکتے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے، دین والا ایمان والا ایک بندہ اللہ آدھی دنیا کی سلطنت اس کو عطا فرماتا ہے. زمین کے مشرق کی انتہا، زمین کے مغرب کی انتہا، اور زمین کی شمال کی چھتوں پر یہ رشیا اور اس طرح کے جو بارڈرز ترکی کے ہیں، یہاں تک کی سلطنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا فرمائی. یہ جو مادہ پرست قسم کے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گویا کہ اس عہد کے اعتبار سے جواب عطا کر رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرمائیں میں تمہارے سامنے ابھی اس کا حال کچھ پڑھ کر سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت عطا کی اور ہم نے ہر شے کا سامان اس کو عطا کیا. یہاں بھی میں عرض کروں گا تاریخی تفصیلات، علاقہ کون سا تھا، سن کون سا تھا، سال کون سے تھے، ایک اشارہ تو میں نے تھوڑا سا کر دیا. مہمات کن کن ایریاز میں، کن کن علاقوں میں کس کس حد تک گئے وہ
یہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، تفصیل ہے اس کے اندر، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کریں، لیکن شکر کا پہلو، نیک آدمیوں کو، نیک بندے کو اللہ اقتدار عطا فرمائے اور عدل وہ کرے، یہ سارے پہلو ہمارے سیکھنے کے ہیں، وہ ان میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے۔ پہلی مہم کا بیان، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اس نے ایک مہم کا سامان کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، انتہائی مغرب میں، تو اس نے اسے پایا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے۔ سمندر پر دیکھے تو ایسا ہی نظارہ نظر آتا ہے کہ ڈوب رہا ہے ندی میں سورج، اور وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں ایک قوم کو پایا اس کے نزدیک۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا ذو القرنین تم اختیار ہے، چاہو تو سزا دو، چاہو تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو، اختیار ہے تو جو چاہو سو کرو، لیکن بندہ مومن ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، عادل بادشاہ ہو، تو اس کا کیا پیارا جواب ہوتا ہے، قرآن نقل کر رہا ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا کہ اچھا، جس نے تو کیا ظلم تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ مجرمین کو دنیا میں سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، اور اصل سزا کہاں، آخرت میں، اس کا بھی ذکر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اور اس نے عمل کیا نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ یہ بھی بہت عدل کی خوبصورت بات اس نے کی۔ دوسری مہم کا بیان، ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی اس نے تیاری کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا، انتہائی مشرق میں دنیا کے، تو اس کو پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے یا ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا، یعنی سورج سے کیسے حفاظت کرے، کوئی شیڈ وغیرہ بنانا بھی ان کو نہیں آتا تھا۔ کذالک، اسی طرح کی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہم کا ذکر فرمایا یہ سچ ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے، سب کچھ اللہ ہی نے عطا فرمائے، اللہ خوب جانتا ہے۔ آج بھی جس کو اللہ نے اقتدار اور اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون اختیار کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کون اقتدار کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ باقی مہمات کی تفصیلات تفاصیل میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، تیسری مہم کا بیان، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان تو اس نے ان دونوں کے درے میں قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ لگتے نہیں تھے کہ بات کو سمجھیں گے، قالوا، انہوں نے کہا، اب کیسے کہا، اللہ نوز دی بیسٹ، کیا کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات ہوئی ہے، کس انداز سے بات ہوئی ہے، کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے چینلز دیے ہوں، اندازہ کرے نا۔ آج تو ہم گیجٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ چائنیز بولتا ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یہ انگلش بولتا ہے وہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، اتنی تو سمجھ آ رہی ہے، یہاں بھی ٹرانسلیٹر ہوگا یا ٹرانسلیشن ہوئی ہوگی، کچھ انداز اختیار کیا گیا اور کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم تمہارے لیے جمع کر دیں کچھ مال تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ یأجوج اور مأجوج یہ احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے قبل جو بڑی بڑی علامات ظاہر ہونی ان میں شامل ہیں، اور بڑی علامات جو قیامت سے جس پہلے ظاہر ہونی ان میں یأجوج اور مأجوج کا نکلنا بھی ہے۔ اس کے تعلق سے کلام آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ مال جمع کریں کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، انہوں نے فرمایا کہ جس بات پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، پس تم میری مدد کرو قوت بازو سے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ یعنی دیوار بنا دوں گا۔ یہ ہے عادل بادشاہ، لوگوں کا پیسہ نہیں بٹورنے والا معاملہ اختیار کیا۔ لوگ تو آفر بھی کر رہے ہیں نا، پیسہ نہیں چاہیے، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کی عطا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ ہاں مجھے مین پاور چاہیے، مجھے افرادی قوت چاہیے، وہ مجھے ضرورت ہے۔ آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان کے گیپ کو فل کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹی سی فیکٹری کے لیے تختے لوہے کے نہیں منگوائے جا رہے، 2 پہاڑوں کے بیچ کے گیپ کو فل کرنا ہے، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنا لوہا اور لوہے کے تختے اور تختوں کی اسٹیکنگ اور ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کو فکس کرنا،
It is not a joke. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے. This is a true word of Allah سبحانہ وتعالی. قَالَ انفُخُوا, اس نے کہا دھوکو آگ جلاؤ. سبحان اللہ. حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا, یہاں تک کہ جب دھونک کر اسے آگ کر دیا, ریڈ ہاٹ انگلش میں کہا جائے گا. قَالَ آتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا, اس سے کہا کہ میرے پاس لاؤ, میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. اتنا بڑا گیپ جو فل ہو رہا ہے اور اتنے سارے لوہے کے تختے, ان کو آگ جلا کر ریڈ ہاٹ کرنا اور اتنے بڑے تختوں پر تانبے کو امڈیلنا, پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈالنا آسان بات ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ دی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہوں گے؟ کچھ تو امیجن کر سکتے ہیں نا. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, پھر وہ یعنی یأجوج اور مأجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي, کیا کہا ذوالقرنین نے؟ بہت قیمتی جملہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میری قوت بازو کا کمال نہیں ہے, مادہ پرستی کا رد ہو رہا ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کی رحمت ہے. سبحان اللہ. یہ شکر گزاری کا پہلو بھی سامنے آیا اور مادہ پرستی کا رد بھی ہو رہا ہے, مٹیریلزم کا رد بھی ہو رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا, پس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا مقرر کردہ تو وہ اس کو ہموار کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. قیامت سے پہلے وہ یأجوج مأجوج اس دیوار کو پھلانگیں گے. حتمی بات نہیں کی جا سکتی اس دیوار کے بارے میں, آرا ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی, واللہ اعلم, لیکن بہرحال احادیث میں واضح ہے کہ پھر یأجوج ماجوج کے نکلنے کا معاملہ ہوگا. وہ زمین میں فساد مچائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور پھر یأجوج ماجوج ہلاک ہوں گے. کیڑا پیدا کر دے گا, اللہ اکبر. آج ایک وائرس سے پوری دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے, سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب احادیث کی حقیقتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. کیڑا اللہ گردن میں پیدا کر دے گا, اس سے یاجوج ماجوج بہت بڑی تعداد میں ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کی حقانیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہے ذوالقرنین بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی, قدرت عطا فرمائی, اور یہ صاحب ایمان تھا جس کو اللہ نے آدھی دنیا کی سلطنت عطا فرمائی. ہم تو آپ کو بشارتیں سنائیں گے سورہ نور میں, سورہ صف میں. اللہ پوری زمین پر اپنے دین کو غالب کرے گا قیامت سے قبل, تو آدھی دنیا پر بھی اللہ نے پہلے ذوالقرنین کو دیا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسلمانوں کے پاس بڑی حکومت رہی, الحمدللہ خلافت رہی. قیامت سے پہلے بھی ہو جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے. اشارے قرآن میں اور تفصیلات احادیث میں انشاءاللہ ذکر آئے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو یعنی یأجوج مأجوج کو. اس دن وہ ایک دوسرے کے اندر ریلا مارتے ہوئے آئیں گے اور سور پھونکا جائے گا, پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے. ان کے تعلق سے سورہ انبیاء میں ایک بات آئے گی, ہر بلندی سے یہ اترتے ہوئے چلے آئیں گے ریلے مارتے ہوئے. کچھ ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں انشاءاللہ آئے گا. پھر قیامت برپا ہونے کا معاملہ, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم اس دن جہنم سامنے کر دیں گے کافروں کے بالکل سامنے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, اور وہ میرے ذکر سے جن کی آنکھیں غفلت کے پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے, مراد سننا ہی نہیں چاہتے تھے. جو اللہ سے غافل رہے, دنیا پرست بنے رہے, جہنم کی آگ ان کے سامنے, اور وہ جہنم کے سامنے ہوں گے اور پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر رکوع سورہ کہف کا ارشاد ہوا, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنا لیں گے؟ اللہ کی الوہیت میں کبھی بتوں کو شامل کر دیا, کبھی نیک ہستیوں کو شامل کر دیا. فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت کے طور پر تیار کیا. مشرکین کا انجام جہنم کی آگ. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلے الفاظ کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا. خسارہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ خسارے 2-4 ارب کے بھی ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن ہو گیا تو ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس ہو گیا. دس از اے لاس, ہیوج لاس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اللہ سب سے بڑا خسارہ کس کو کہتا ہے؟ سنیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی فرمائیے کہ ہم تمہیں بتائیں اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی. صرف دنیا ہی دنیا, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, دنیا کی فیم, دنیا کی شہرت, دنیا کی کرسی, دنیا کا اقتدار, دنیا کی فیم, یہی سب ان کا مطمع نظر, دنیا ہی دنیا. ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی. وہم یحسبون
انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جمع کر لی دولت اور فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کی دولت لوٹ لی، اقتدار کے اندر آ گئے، فلاں کو ہم نے ہرا دیا، اسی میں خوش ہیں، آخرت کوئی پیش نظر نہیں، تو یہ سب سے بڑے خسارے والے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہ دنیا پرست مادہ پرست لوگ، فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بس قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ارے اعمال کی کوئی ویٹ ہو تو اس کا وزن ہونا، کوئی وزن ہو تو وزن کے قابل بنے گا، ان کا تو وزن ہی نہیں، ایمان ہے نہیں، آخرت مطلوب ہے نہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے نہیں، تو ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات کو میرے رسولوں کو ہنسی مذاق ٹھہرا لیا، معاذ اللہ۔ یہ دنیا پرستوں کا انجام۔ اب حق والوں کا انجام، جو حق پرست ہوتے ہیں، جو حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، ایمانی حقائق پر جن کا ایمان ہوتا ہے، ان کا بیان دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے ضیافت کے طور پر۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے فردوس، بخاری شریف کی روایت، جب بھی مانگو اللہ سے فردوس مانگو۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنت دیکھی ہے نہیں، اللہ کو دیکھا ہے نہیں، مانتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں، تو ہم تو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم مادہ پرست تو نہیں ہو سکتے نا؟ کیا دنیا میں ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اسی کے بندے بن جائیں گے، اسی کے غلام بن جائیں گے؟ اللہ محفوظ رکھے مادہ پرستی کے فتنے سے۔ ان کے لیے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، ضیافت ہے، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دنیا میں آدمی ایڈونچر کے لیے کبھی جاتا ہے، کسی ایک جگہ 2-4 مہینے گزار لیے، دل اکتا جاتا ہے، ارے جنت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہمیشہ وہاں رہنا چاہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی انک بن جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ کہ اس کی مدد کو اس جیسا سمندر اور بھی لے آئیں تب بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرمائیے بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسانوں میں سے چنے گئے رسول، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود واحد ہے۔ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں رسول، ہوتے انسانوں میں سے، مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے، اور امام الانبیاء خاص الخاص، سب سے بڑھ کر خاص صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ مجھ پر وحی آتی ہے، آپ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بے شک معبود واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ہے شوق اور مجھے اور آپ کو رب سے ملاقات کا، مرنے کو تیار ہیں، موت آئے گی تبھی اللہ سے ملاقات ہوگی، تیار ہیں؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمدہ عمل کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ہر طرح کے شرک سے بچے۔ اور سورہ کہف میں تو مادہ پرستی کا شرک، اسباب کے اوپر تکیہ کر لیا جائے، اس شرک کی نفی آئی، اللہ ہمیں مادہ پرستی کے شرک سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ سورہ کہف کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے واحد جن خاتون کا نام قرآن میں لیا، نام ذکر تو کئی خواتین کا، نام صرف بی بی مریم کا لیا، سلام علیہا، ان کو بھی خدا کی خدائی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کیا، ان پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ الزام تراشی یہود نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت کا اعلان فرمایا۔ اور ہمارے وہ مسیح بہن بھائی جو ہماری اگر بات کو سن رہے ہیں اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، سنیں اس قرآن حکیم میں بی بی مریم کے نام پر پوری سورہ مریم موجود ہے۔ سبحان اللہ، سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کے انداز سے گفتگو فرمائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا بیان بھی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے اب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر بی بی مریم سلام علیہا کا تذکرہ، ان کے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ مضامین یہاں پر آئیں گے۔ اور سورہ مریم ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی، اور آپ کے علم ہے نا، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم ہی کی آیات ان کو سنائی تھی، پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا
عین صاد، یہ حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریہ علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب بے شک بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید بالوں سے چمکنے لگا ہے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ بڑا پیارا جملہ، بعد میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی آئے گا، تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور یقیناً میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث، تو نے نبوت کی دولت مجھے عطا فرمائی اے اللہ، یہ سلسلہ جاری رہے تو مجھے اولاد عطا فرما۔ نیک ایک اولاد کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا اور اولاد یعقوب کا۔ واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ارشاد و اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، لم نجعل من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ ہے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا، ایسے اوصاف بھی نہیں اور ایسی معجزانہ ولادت ہو کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا، ایک رائے یہ بھی ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، تعجب اور خوشی کے مارے بھی پوچھ رہے ہیں، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہائی حد کو۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح۔ قال ربک، آپ کے رب، قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہوا علی ہین، یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تو اللہ تو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دی، ولادت کا موقع کب آئے گا بیٹے کی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 رات ٹھیک ہونے کے باوجود، 3 رات دن تک بات نہیں کرو گے، یہ کوئی عیب کا معاملہ نہیں ہوگا، بس ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، تو مطلب یہ کہ ولادت آیا ہوا چاہتی ہے یحییٰ کی علیہ السلام۔ فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، پھر وہ محراب، عبادت کا خاص کمرہ، وہ محراب سے اپنی قوم کے پاس نکل کر آئے تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح و شام، یعنی اللہ کی تسبیح کرو۔ اب اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن سے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ وحنان من لدنا وزکا، اور ہم نے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکان تقیہ، اور وہ پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام۔ ان پر بڑے الزام لگے معاذ اللہ یہود وغیرہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا یحییٰ علیہ السلام کی۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکشی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، یہ ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ ہو کر ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے کٹھن مواقع ہوتے، ان کے تعلق سے یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان، یہ ان کی عظمت کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ کرام جاری رہے گا، ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن کے مطالعے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ مریم کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، اب بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، یہ انداز سورہ آل عمران میں بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب یعنی قرآن میں مریم سلام علیہا کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں، بیت المقدس کا جو ہے وہ مشرقی حصہ، اس کی طرف اشارہ۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ، علیحدگی اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،
پھر ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا. اللہ فرما رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے لیے ٹھیک ایک آدمی کی شکل میں بن کر سامنے آ گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ بولی کہ بے شک میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو تو ہٹ جاؤ یہاں سے. قال انما انا رسول ربی کی، انہوں نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں یعنی فرشتہ. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں. قال کذالک، فرمایا اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے. قال ربک، آپ کے رب نے فرما دیا ہے. ہوا علی ہین، کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت. وکان امرا مقضیا، اور یہ تو ایک طے شدہ امر ہے. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پھر انہیں حمل رہ گیا پس وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر درد ذہ یعنی ولادت کے موقع کا درد، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ انہیں کھجور کی درخت کی جڑ کی طرف لے آیا. ایسے موقع پر انہوں نے تو تھام لی اس جڑ کو. اگر کسی مضبوط شے کو تھام لیا جائے تو سہولت کا معاملہ ہوتا ہے بچے کی ولادت کے تعلق سے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہ بولی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی. اب میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، بڑی پریشانی ان کو ہو رہی ہے. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، بس انہیں ان کے نیچے سے آواز دی کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمے کو جاری کر دیا. ایک رائے یہ ہے کہ وہ ذرا وادی میں ہیں، ذرا اوپر کسی ٹیلے پر، تو نیچے سے فرشتے نے آواز دی ہے. اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے اللہ اکبر کبیرہ، کہ تسلی رکھیے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمے کو جاری کر دیا ہے. فَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا لو، تم پر تازہ کھجوریں جھر پڑیں گی. یہ ولادت سے قبل ولادت کے موقع پر کھجور کا استعمال بھی خواتین کے لیے بڑا قیمتی، ایک بڑا گہرا نکتہ ہے. پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، لیکن تنے کو ہلانے کو کہا جا رہا ہے کہ تنا آپ ہلائیں. جتنا بندے کے بس میں بندے کو اتنا کر لینا چاہیے، باقی پھر اللہ وہ کرتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. بڑا قیمتی نکتہ ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم کسی انسان کو، آدمی کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اس زمانے میں روزے میں خاموشی کا اختیار کیا جانا بھی حصہ ہوتا تھا، چپ کا روزہ جسے کہتے ہیں. فلن اکلم اليوم انسیا، بس آج ہرگز میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. فاتت به قومها تحمل، پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے آئیں. قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم تو بڑے غضب کی شے لے کر آئی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ایک مراد دی گئی کہ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی اور شاید ان کے بھائی، کسی کا بھائی کا نام ہی ہارون ہو. یہ دو آرا بیان کی گئیں. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد کو برے آدمی تو نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ بد کردار خاتون تھی. فاشارت الی، تو بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. بہت توجہ رہے، ابھی لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا اور اسی وقت اعتراض رفع کر دیا گیا. بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بولے کیسے ہم گہوارے میں ماں کی گود کے بچے سے کیسے بات کر لیں. قال انی عبداللہ، اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنیے ماں کی گود میں جو کر رہے ہیں، سبحان اللہ. قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے کا. والد تو ہے نہیں، موزانہ ولادت صرف والدہ کا ذکر. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے کا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدنصیب نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات
پاؤں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پوری تقریر والدہ کی گود میں کر رہے ہیں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ان کی ولادت بھی معجزانہ، ان کی زندگی معجزانہ، ان کے معجزات بھی معجزات، ان کا رفع آسمانوں بلند ہونا معجزہ، ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، ساری زندگی ان کی معجزہ ہی معجزہ۔ اللہ اکبر۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، یہ حقیقت اللہ نے واضح فرما دی۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شائن شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، وہ اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہ توحید کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، بس مختلف فرقوں نے اختلاف کیا آپس میں، اہل کتاب میں سے، مسیحی لوگوں میں سے، کوئی کہتا ہے وہ خدا ہیں، کوئی کہتا ہے خدا کے بیٹے، کوئی کہتا ہے تین خداؤں میں سے ایک خدا، معاذ اللہ، مختلف اختلافی باتیں انہوں نے کی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس تباہی ہے کافروں کے لیے قیامت کے دن، قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے، کہ یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور ان کے غلط عقائد پر ان کو سزا ملے گی۔ اسمع بہم وابصر، کیا کچھ وہ سنیں گے اور کیا کچھ وہ دیکھیں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، آزر کا ذکر، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام ہو رہا ہے۔ آزر کے بارے میں طے ہے نا کہ وہ شرک پر رہا، تو لیکن بڑوں سے بھی انداز گفتگو کیا ہو، اور وہ شرک پر ہے لیکن کس طرح کلام کیا جائے، یہ انداز یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم آپ کیوں اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ سن سکے اور نہ دیکھ سکے اور نہ کسی آپ کے کچھ بھی کام آ سکے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم یعنی وحی آئی ہے، ما لم یأتیکا، جو آپ کے پاس نہیں آیا وہ علم، فاتبعنی، پس آپ میری بات مانیں، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو ٹھیک سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں رحمان کا عذاب تمہیں آنا پکڑے، پھر تو تم ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے ایک مدت کے لیے چھوڑ دے۔ آزر نے گھر سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے بخشش مانگوں گا تمہارے لیے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ان سے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قول بھی تھا ابتدا میں، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا رب کو پکارنا، رب سے مانگنا، رب سے دعا کرنا۔ رب سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی واقعتاً توفیق عطا فرمائے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ یعنی ابراہیم ان سے اور اللہ کے سوا جن کی لوگ پرستش کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کی، بیٹے اور پوتے کا ذکر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔ کہیں کٹے ہیں
ہیں تو کہاں جوڑ رہا ہے اللہ، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور پوری نسل اللہ نے انبیاء کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاری فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، البتہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں تقریباً 550 سے زیادہ آیات میں ہے، یہاں بھی کچھ بیان ہے اور مختصر ہے۔ بعد کی مکی صورتوں میں سورہ طٰہٰ پڑھیں گے آئندہ، اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے انہیں قرآن میں، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ برگزیدہ چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور ہم نے انہیں راز بتانے کے لیے نزدیک بلایا۔ تفصیل سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ آئے گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون عطا کیے اور نبی ان کو بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ وعدہ وہ بھی کیا تھا، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یاد آیا وہ قربانی والا واقعہ، سورہ صافات میں پڑھیں گے، وعدے کے پکے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر بھی گھر والوں کی فکر بھی کرنا پیغمبروں نے ہمیں سکھایا، گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ مشرکین کے ہاں نماز کے طریقوں میں بگاڑ آ گیا تھا، زکوٰۃ تقریباً متروک ان کے ہو گئی تھی مشرکین مکہ، یہ ذکر کر کے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہو، ان کو تو نماز زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا اور اللہ کی توحید کی انہوں نے دعوت دی، تم کیوں فرار اختیار کرتے ہو توحید کے تقاضوں سے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر پہنچا دیا، بڑا اللہ نے اعزاز فرمایا، بہت بلند مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، یہ ہیں انبیاء میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اولاد آدم میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسرائیل لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ زمین پر گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے، وَبُكِيًّا، اور روتے ہوئے۔ یہ آیت نمبر 58 سورہ مریم کی، یہ بھی تلاوت والا سجدہ تلاوت یہاں پر لازم ہے، یہ وہ آیت ہے جس پر سجدہ لازم ہوتا ہے، ہم بھی ادا کریں گے، آپ بھی ادا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ انبیاء اور رسول کا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ زوال جب امتوں میں آتا ہے سب سے پہلے نماز ضائع ہوتی، اللہ ہمیں بھی جائزہ لینے کی توفیق دے۔ رمضان میں نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اللہ مجھے آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے، اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر یہ کہ جس سے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، بس یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ذرہ برابر بھی ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا وعدہ رحمان نے غیب میں رہتے ہوئے اپنے بندوں سے کیا۔ جنت دیکھی نہیں، رب نے وعدہ کیا غیب میں ہے، لیکن اس کی مان کر اس کے احکام پر عمل کریں تو جنت وہ عطا فرمائے گا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہوگا جنت میں؟ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ ولہم رزق فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، اور میزبانی کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ اکبر۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو تقوی والے ہوں گے۔
روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں کو چھوڑو۔ ارے روزے میں حلال چھوڑ رہے، حرام کو تو چھوڑ دو بھائی۔ تقوی والوں کے لیے جنت کا وعدہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ اب فرشتوں کا ایک بیان، حضور علیہ السلام کی چاہتی فرشتے بار بار آئیں، آپ نے جبرائیل سے عرض کی، جبرائیل کے سامنے بات رکھی علیہ السلام، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سوال پہ جبرائیل فرما رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ حکم دیتا تھا ہم اب آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایسا قول نقل ہو رہا ہے، بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی اللہ کے لیے جو کچھ ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جس کے درمیان سب کچھ اللہ جانتا ہے، ہم بھی اسی کے حکم کے پابند۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا بالکل نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی، وہ رب آسمان اور زمین کا اور اس سب کچھ کا جو ان کے درمیان ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیہ، تم کیا اس کا کوئی ہم نام اور ہم وصف جانتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، آخرت کے منکر کا بیان۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یاد نہیں کرتا، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے نہ تھے تو اس نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، سو آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، بڑی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے، استغفر اللہ۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ سرکشوں کا آگے آگے پیش کیا جائے گا جو بڑے مجرمین ہوں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم یقیناً ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، سب اللہ ان سب سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کو اس پر سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کے ذمے ہے طے شدہ بات۔ کیا مطلب؟ الصراط، جسم پل صراط کہتے ہیں، وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، تو گزرنا تو ہر ایک کو ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اہل جنت کو جنت لے جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور اہل جہنم وہیں سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور جنت والے بھی دیکھیں کہ اس ہولناکی سے اللہ نے بچایا، تو جب جنت پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں فریق میں سے کس کا مقام اور مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس شراب کباب کی محفلیں چلتی ہیں، بڑا مال ہے، مالدار آتے ہیں، اور یہاں دیکھو غریب غربا آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ یہ اپنی تکبر کا اظہار کیا ابو جہل، اس طرح کے لوگوں نے۔ اللہ نے پچھلے متکبرین کے انجام کا ذکر کر کے عبرت دلائی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم کتنے گروہ کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، وہ سامان اور نمود میں ان سے بہت زیادہ اچھے تھے مگر برباد کر دیے گئے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اکرام عطا فرمایا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ فرمائیے جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ گمراہی میں اور ڈھیل دے رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اب پس اب وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام اور مرتبے میں اور کون ہے کمزور تر لشکر کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ استقامت کا مظاہرہ کرے اللہ اور ہدایت اس کو دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی، اصل پونجی نیکیوں کی دولت ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اس کے ذیل میں ایک واقعہ ہے، مشرک سردار تھا واعظ بن عائل، اور
واز بن وائل اس کا آس بن وائل معاف کیجیے گا، اور حضرت خباب جو لوہار کا کام کرتے تھے ان کا مال اس نے ہڑپ کر لیا تھا، کہتا تھا قیامت کے دن لے لینا، قیامت کے دن دوں گا۔ اس کے تعلق سے مفسرین نے نقل کیا، یہ کہتا ہے کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ وہ کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اور اس کو عذاب اور لمبا کر کے بڑھا کر دیں گے۔ ونرثہ، اور ہم اس کے وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور وہ ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے گا، سب کچھ چھوڑ کر آنا ہوگا، پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکون لہم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ ارے یہ جھوٹے معبود ان کو کیا عزت دیں گے ان پکارنے والوں کو؟ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، جلد وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کہ آپ نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے شیاطین بھیجے ہیں کافروں پر، وہ ان کافروں کو خوب اکساتے ہیں، جو خود گندگی کی طرف چلنا چاہتا ہے شیطان بھی اور آگے بڑھانے پہ لگ جاتا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، پس آپ ان کے بارے میں عجلت کا معاملہ نہ کریں عذاب کے تعلق سے۔ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، مراد ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کیجئے جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر لائیں گے، سبحان اللہ۔ اس کے برعکس ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم گنہگاروں کو، مجرمین کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسی حالت میں۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے لیا ہو۔ یہ مجرمین کا بیان، ان کے لیے کوئی کل بچاؤ کی صورت نہیں ہوگی، اور یہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے، اور رحمان کے محبوب بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی میزبانی فرمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور برے انجام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے آج کی محفل کا اختتام دعا پر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، یا رب الارباب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس مبارک محفل میں شریک ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے بچا۔ اے اللہ کل عالم کے لوگوں کو اے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے بچا لے۔ اے اللہ امن، سلامتی، عافیت، آسانی، راحت عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ ان سب کی نیک اور جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔